میں بیوہ تھی اور چاہتی تھی دیور مجھ سے شادی کر لے، لیکن میری ساس نے دیور کا نکاح ایک اندھی بیکارن سے کروا دیا، جبکہ دیور لندن سے ڈاکٹری کر کے آیا تھا۔ مجھے یقین تھا دیور بیکارن کو دیکھتے ہی طلاق دے دے گا، لیکن وہ خوشی خوشی بیوی کا ہاتھ تھامے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو دودھ دینے کے بہانے کمرے میں گئی تو چیخیں نکل گئیں۔ دیور کے ساتھ 3۔ میرا نام سمرین ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی کو ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی عدت کے 4 مہینے اپنے گھر میں گزارے۔ اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ گئے، پر میں ان کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ میں ان پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ابا جان کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے بہت ہی مشکل سے میری شادی کروائی تھی۔ میرے سسرال والے اچھے خاصے امیر تھے۔ میری ساس کے صرف 2 ہی بیٹے تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور ان کا ایک بھائی جو میرے شوہر سے 3 سال چھوٹا تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں چاہتی تھی کہ میری ساس میری شادی میرے دیور کے ساتھ کروا دے، اسی لیے میں ان کا دل جیتنے کی بہت ساری کوشش کرتی۔ میں اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ساس کے پیر بھی دبا دیا کرتی تھی۔ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ میری نند شادی شدہ تھی، وہ بہت ہی کم ہمارے گھر آیا کرتی تھی، کیونکہ میری ساس نے اس کی شادی بھی ایک بہت ہی بڑے امیر گھر میں کر دی تھی، اسی لیے وہ اپنے مائکے میں زیادہ تر آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے گھر میں تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ آسائشیں موجود تھیں اور وہ وہاں پر بہت ہی خوش زندگی گزار رہی تھی۔ پر میری نند جب بھی آتی تھی میں اس کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کرتی تھی، اس کی پسند کے سارے کھانے بناتی تھی اور اس کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس بات سے میری ساس بہت خوش ہوا کرتی تھی اور بدلے میں مجھے بہت سی دعائیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی اتنی ہی اچھی مجھے مل جائے جتنی تم اچھی ہو، اور مجھے کہتی تھی کہ تم بالکل میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہو، جس طرح تم میری خدمت کرتی ہو اس طرح تو کوئی بیٹی بھی اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی۔ میں اپنی ساس کا کسی طرح بھی دل جیتنا چاہتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف میری ساس کی ہی حکومت چلتی تھی، ہر چیز ان کے کہنے پر ہی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بات ان کو بری لگ جاتی تھی تو پھر اس گھر میں اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، کیونکہ میری ساس بہت ہی سخت مزاج کی تھی اور ہمارے گھر میں تو ان کی مرضی سے پرندہ بھی اپنا پر نہیں مار سکتا تھا۔ میری ساس مجھ سے اتنی زیادہ خوش تھی، اسی لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے دیور کا نکاح اب میرے ساتھ کروا دے گی۔ میرا دیور جو کہ لندن میں ڈاکٹری کر رہا تھا، اس کے واپس آنے میں اب صرف 2 ہی مہینے رہ گئے تھے اور میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ گھر اب میرا ہو جائے گا اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی پوری زندگی غربت میں گزار کر آئی تھی اور یہاں آ کر مجھے پتا چلا تھا کہ زندگی کی آسائشیں کیا ہوتی ہیں، اور میں اب یہ اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرا سسرال بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ میرے سسر کی زمینیں تھیں جو اسے اپنے باپ دادا سے وراثت میں ملی تھی اور یہ لوگ خاندانی امیر تھے۔ میرا دیور بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اسے شادی کر کے بالکل اپنی ساس کی طرح اس گھر پر اپنا رعب جمانا چاہتی تھی، اور مجھے اس بات کا پتا تھا کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میرا دیور مجھ سے شادی کرے، کیونکہ میری ساس اور میرے سسر اپنے اس بیٹے کا کہنا کچھ خاص ہی مانتے تھے اور ہر بات میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ جو میرا شوہر تھا وہ دیکھنے میں عام شکل و صورت کا تھا اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی رشتہ نہیں دیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو میرے شوہر تھے ان کو بچپن میں ہی کوئی بیماری ہو گئی تھی اور اس بات کا علم ان کے سارے خاندان والوں کو تھا، پر میری ساس نے میرے ابا سے یہ بات چھپائی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میرے ابا کو پتا چل جائے گا کہ ان کے بیٹے کو بیماری ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ نہ کرتے۔ میرے ابا اس بات سے لا علم تھے، اسی لیے میری ساس نے میرے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا اور اس طرح سے میں اس گھر میں آ گئی، پر انہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ میری شادی کو بھی 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک سے ہی خراب ہو گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے علاج پر اپنا بہت زیادہ پیسہ لگایا، وہ ان کو دوسرے ملک علاج کے لیے بھی بھیجنا چاہتی تھی، پر ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا وہ وہاں پہنچ پاتے، اور انہوں نے کچھ ہی دنوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی 1 سال تک اپنی ساس، سسر اور نند کی خدمت کی، اپنے گھر کو اچھے سے سنبھالا، پر اس دن مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا جب میری ساس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اب لڑکی ڈھونڈوں گی اور اب اس کی شادی کر دوں گی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں جو دن رات ان کے آگے نوکرانی بنی پھرتی ہوں، میری تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اور میری ساس ہمارے شہر کے مشہور درگاہ پر گئی ہوئی تھی، کیونکہ میری ساس ہر جمعرات کو اس درگاہ پر جاتی تھی۔ ہم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکی بھکارن بنی بیٹھی تھی جو کہ نابینا تھی۔ اسے
اسے دیکھ کر میری ساس بہت ہی پریشان ہو گئی اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اسے پوچھنے لگی کہ تم نابینا کیسے ہو گئی ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری ساس اس سے پوچھنے لگی کہ اب تم کہاں پر رہتی ہو؟ میری ساس اس طرح سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس کو بہت پہلے سے جانتی ہو، اور میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ میری ساس ایک بھکارن کے ساتھ کیسے جا کر بیٹھ گئی ہیں اور وہ اس کو کس طرح سے جانتی ہیں۔ میری ساس اس کو دیکھ کر اس سے معافی مانگ رہی تھی اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ بھکارن لڑکی میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں چلوں گی، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ساس اب اس سے رو رو کر معافیا مانگ رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ جیسا تم چاہتی تھی اب بالکل ویسا ہی ہوگا، اب تمہارے دل کی خواہش اور تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی، بس تم صرف میرے ساتھ چلو۔ اور میری ساس اس اندھی بھکارن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گئی۔ میں نے جب اپنی ساس سے سوال کیا کہ امی جان آپ اس بھکارن کو اپنے ساتھ گھر کیوں لے کر آئی ہیں اور یہ کون ہے، تو میری ساس نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ میں اس کی شادی اپنے بیٹے ابراہیم سے کروں گی۔ میری ساس کے یہ بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے سارے خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میری ساس نے مجھے یہ بات بتا کر آگے سے بول دیا کہ اس بارے میں مزید مجھ سے اب کوئی سوال بھی نہیں کرے گا۔ مجھے تو میری ساس کی اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک اندھی لڑکی سے جو کہ بھکارن ہے اپنے ڈاکٹر بیٹے کی شادی کیسے کر سکتی ہے، اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میرا دیور تو اسے دیکھ کر اسی وقت ٹھکرا دے گا، کیونکہ وہ لندن میں پڑھتا تھا اور اس کی پسند بھی کوئی اچھی خاصی ہو سکتی ہے، وہ ایک بھکارن اور اندھی لڑکی سے کیسے شادی کرے گا۔ مجھے تو میری ساس کی سوچ پر ہی حیرت آ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرا دیور واپس آ گیا اور میری ساس نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میری ساس نے میرے دیور کو شادی کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے اس کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ لڑکی اندھی ہے۔ میں نے بہت ہی کوشش کی کہ اپنے دیور کو کسی طرح یہ بات بتا سکوں کہ آپ کی ماں نے ایک بھکارن لڑکی چنی ہے آپ کے لیے، پر میری ساس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ابراہیم کو اس بات کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب نکاح کا وقت ہو گیا اور میرا دیور اس لڑکی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہونے لگی کہ آخر میرا دیور اتنا خوش کیوں ہے۔ ایک اندھی لڑکی اس کی بیوی بننے جا رہی ہے اور پھر بھی وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے دیور کا اس اندھی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میری ساس نے مجھے حکم دیا کہ میری دیور اور دیورانی کی ساری ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی ہوگی، کیونکہ وہ اندھی ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، اسی لیے ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کے ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی۔ اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے پہلے تو اپنی ساس کی خدمتیں کی اس کے گھر میں اور پھر دیورانی کی نوکری کرتی پھروں۔ میں نے ہمت کر کے ساس کے ساتھ آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں آخر کیا سوچا ہے، آپ کب تک مجھے اپنے گھر میں اس طرح نوکرانی بنا کر رکھیں گی؟ پہلے تو صرف آپ تھیں، اب تو آپ نے ایک اندھی لڑکی کو بھی میرے سر پر لا کر بٹھا دیا ہے۔ آپ میرے شوہر کی ماں تھی، اسی لیے میں آپ کی خدمت اپنے دل و جان سے کرتی تھی، پر میں اس اندھی بھکارن کی نوکری نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ مجھے میری ساس اب بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں، میرا دل کر رہا تھا میں اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں، کیونکہ میں اپنے ہر مقصد میں ناکام ہو گئی تھی۔ اب مجھے ان کی کوئی بھی بات مزید نہیں سننی تھی، پر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، مجھے مجبوراً اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھنا پڑا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ جب ابراہیم لندن نہیں گیا تھا، یہ تب کی بات ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی ہے اور ابراہیم اس کو پسند کرتا تھا، یہ لڑکی بھی اس کو پسند کرتی تھی۔ ابراہیم نے مجھے کافی بار کہا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر جاؤں، پر وہ ہم سے تھوڑے غریب لوگ تھے اور میں ابراہیم کا رشتہ بہت ہی امیر خاندان میں کرنا چاہتی تھی، جو کہ میری ٹکر کا ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے مجھے بہت ہی سمجھایا کہ انسان کی خوشیوں کے آگے پیسے کا کوئی بھی مول نہیں ہوتا، پر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں اس لڑکی کے ماں باپ کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی ساری نظر میرے پیسوں اور میری جائیداد پر ہے، اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کو پھنسانے کے بارے میں کہا ہے، پر جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہوگا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس لڑکی کی ماں نے مجھے رو رو کر کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ہم غریب لوگ ہیں، اس پر عزت والے ہیں، آپ یہاں آ کر اس طرح سے تماشا کریں گی تو محلے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی، مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلی جائیں۔
उस औरत ने मुझे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से मिलने नहीं दूंगी, आप बेफिक्र हो जाओ। उस वक्त जब मैं उनके घर गई और उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आ रही थी तो उनके घर के बाहर काफी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को इस तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी तो बहुत ही शर्मसार हो रही थी और बहुत ही ज्यादा रो रही थी। जब मैं घर वापस आई तो इब्राहिम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया और उसने खाना खाने से मना कर दिया। इब्राहिम की ये बेरुखी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इब्राहिम मुझसे बात ना करे और मेरी किसी बात का जवाब ना दे। इब्राहिम तो मेरा इतना फर्माबरदार बेटा था जो मेरी एक पुकार से भागा हुआ मेरे पास आ जाता था। और ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उस लड़की ने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उनके माँ बाप को सारे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आ गई हूँ। अगली सुबह को इब्राहिम जब घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं महक से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत रोका। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। इब्राहिम मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया। उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वो अपने कमरे में चला गया और उसने वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ तोड़ दी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बहुत खटखटाया और उसने मुझे एक जवाब तक नहीं दिया और ख़ुद को कमरे में बंद कर दिया। उसने सारा दिन खाना नहीं खाया और इब्राहिम की ये हालत मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वो मुझे अपने दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार था, पर अब मैं अपना ये बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसकी फैमिली को उस शहर से निकालना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो इब्राहिम का राब्ता उससे ख़त्म हो जाएगा और ये इस तरह से ठीक हो जाएगा। इब्राहिम ने उस दिन सारा दिन खुद को कमरे में बंद किया हुआ था और मैं फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। इसके बदले में आप लोग मुझसे जितना भी पैसा लोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से चली जाए। तो कमरे से निकलकर उस वक्त महक बाहर आ गई। मुझसे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके बेटे से अब कभी भी नहीं मिलूंगी। उसने मुझे बताया कि वो आज भी उससे मिलने आया था और उसको उसने वापस भेज दिया है और अपना रिश्ता हमेशा के लिए उसके साथ ख़त्म कर दिया है। महक ने उस वक्त मुझे बताया कि आपके पैसे हमें नहीं चाहिए, हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम ये शहर आज रात ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वो हमारा पीछा ना करे और हमें सुकून की जिंदगी जीने दें। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो तो हमेशा से मुझे कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, पर मैंने उसको कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगी, क्योंकि आपको अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा अपने पैसे के जोर पर जो बनाई हुई शानो शौकत है वो ज्यादा अजीज है। आपके लिए अपने बेटे की खुशियाँ कोई भी मायने नहीं रखती। और महक ने कहा कि मुझे तो आपका बेटा ही हमेशा से कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरी माँ है, वो मेरी खुशियों का ख्याल जरूर रखेगी। महक ने मुझे उस वक्त कहा कि मुझे अफसोस है कि इब्राहिम इतनी बड़ी गलत फहमी में था कि उसकी माँ को उसकी खुशियाँ अजीज हैं, पर मैंने उस वक्त महक को कहा कि मुझे समझाने की या कुछ भी बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जितना हो सके जल्दी इस शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर जब मैं घर गई तो इब्राहिम की हालत बहुत ही रो रो कर बिगड़ गई थी। मैंने ये सोचा था कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों तक चलेगा और कुछ दिनों के बाद वो महक को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इब्राहिम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। एक दिन तो इब्राहिम बेहोश होकर गिर गया और सिर्फ बेहोशी में महक का नाम पुकार रहा था। उसी दिन मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि काश मैं महक के साथ इसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की ये हालत ना होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन इब्राहिम को थोड़ा होश आया उस दिन वो मुझे रो रो कर कह रहा था कि अम्मी मुझे महक के पास जाना है, खुदा के वास्ते मुझे महक से मिलवा दे एक बार, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। इब्राहिम ने मुझे कहा कि वो उससे मिलने भी गया था पर उसने अपना हर रिश्ता उसके साथ ख़त्म कर दिया है, वो उससे मिलने से इनकार कर रही है। इब्राहिम को क्या खबर थी कि मैंने उसको इस शहर से ही निकाल दिया। ये तो उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन वो उससे मिलने गया था। उसके बाद तो वो लोग ये शहर ही छोड़कर चले गए थे। मैंने इब्राहिम को कहा कि बेटा तुम ठीक हो जाओ, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चलूंगी। मैं तुमसे ये वादा करती हूँ, मैं महक की शादी तुम्हारे साथ करवाऊंगी। ये खबर सुनने के बाद इब्राहिम थोड़ा खुश होने लगा और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम घर वापस आए तो इब्राहिम फिर से महक से मिलने गया और बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। इब्राहिम ने मुझे आकर बताया कि अम्मी अब तो आप भी मान गई थी, अब
تو آپ بھی راضی ہو گئی تھی کہ میری شادی آپ مہک کے ساتھ کروائیں گی، پر پتہ نہیں کیوں مہک اور اس کے گھر والے یہ شہر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ ان کا تو نمبر بھی بن جا رہا ہے، اب میں ان کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ اس محلے میں کافی لوگوں سے پوچھا ہے پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں، کیونکہ جانتی تو میں بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں۔ ابراہیم نے پورے 7 مہینے مہک کو تلاش کیا پر وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملی۔ آخر مایوس ہو کر ابراہیم کو یہ بات قبول کرنی ہی پڑی کہ اب وہ اس کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ ابراہیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہم ابراہیم کا یہ فیصلہ سن کر بہت ہی اداس ہو گئے اور اپنے کیے پر بہت ہی پچھتانے لگے کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ میں ابراہیم کا یہ فیصلہ سن کر بہت ہی اداس ہو گئی اور اپنے کیے پر بہت ہی پچھتانے لگی کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اگر اس کی شادی مہک کے ساتھ کروا دیتی تو کم سے کم میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہتا اور یہ ملک چھوڑ کر وہ کبھی نہ جاتا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، پر اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں مہک کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا اور اس ملک میں رہ کر مجھے مہک کی یاد ضرور آئے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس ملک میں اپنے شہر میں رہوں اور آتے جاتے ہوئے مہک کے گھر کی طرف نہ دیکھوں اور اس کی یاد مجھے نہ آئے۔ میرا جینا اب بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر ابراہیم بہت زیادہ روتا تھا اور میں اپنے کیے پر بہت ہی پچھتاتی تھی کہ میں نے اپنی ضد میں آ کر اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کر دیں۔ اگر میں اس کی شادی مہک کے ساتھ کرتی تو آج وہ کتنا خوش ہوتا۔ اپنے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار صرف میں ہی تھی۔ میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے۔ اس کے بعد ابراہیم لندن چلا گیا اور میں نے مہک کی تلاش جاری رکھی۔ میں نے مہک کے سارے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی مہک یا اس کے گھر والوں کا کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ لوگ گئے کہاں ہیں۔ اس کے بعد میں ہر جمعرات دربار پر جاتی تھی اور ان سے دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی خوشیاں مجھے واپس کر دیں اور اس کو مہک کے ساتھ ملوا دیں۔ میری دعائیں قبول ہو گئی اور مجھے مہک دربار پر مل گئی۔ میں نے جب اس کو وہاں پر دیکھا تو میں بہت خوش ہو گئی اور اس کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ مہک نے مجھے بتایا تھا کہ جس رات وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے جا رہے تھے تو اسی رات ان کا ایک بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے دونوں ماں باپ کی موت ہو گئی تھی اور مہک نابینا ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی رونے لگی کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ میں اس کو اس شہر کو چھوڑنے کے لیے کہتی اور نہ ہی اتنا بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہوتا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ ہی دنوں میں اب مہک کی شادی ابراہیم کے ساتھ کر دوں گی۔ ابراہیم جیسے ہی واپس آیا تو وہ مہک کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ ابراہیم کو خوش دیکھ کر تو میں بھی بے فکر ہو گئی کیونکہ مجھے ایک پل بھی اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی الحمدللہ، پر ان کی خوشی میرے لیے سب چیزوں سے زیادہ تھی۔ میری ساس یہ ساری باتیں بتا کر مجھے بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا اور تم کیا چاہتی تھی، پر میں مجبور تھی، میں ویسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی جیسا تم چاہتی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، تم نے جس طرح سے میری خدمت کی ہے اس کا اجر تمہیں اللہ پاک دے گا۔ تم جیسا چاہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کسی اونچے خاندان اور امیر خاندان میں کر دوں گی۔ پر ابراہیم کی خوشی صرف مہک کے ساتھ تھی، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میری ساس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں اپنی ساری دولت کے 2 حصے کروں گی، جس میں سے ایک حصہ تمہارا اور ایک ابراہیم کا ہوگا۔ اگر پھر بھی تم اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں پورا حق ہے، تم جو بھی کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اپنی ساس کی ساری بات سن کر مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی بہت ہی غلط سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی دولت کا لالچ کتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کا پیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کی موت کے بعد مجھے میرے بھائی کے گھر بھیج سکتے تھے۔ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور میری ساس نے اپنی بیٹی بنا کر مجھے اپنے پاس ہی رکھا۔ میں نے اس وقت اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ نہیں امی جان، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ اس گھر میں جتنی مجھے خوشی ملی ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں بھی کبھی اتنی خوشیاں، اتنا سکھ مجھے ملے گا۔ آپ نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، مجھے مزید کی اب خواہش نہیں ہے۔ میری ساس نے اسی وقت مجھے گلے لگا لیا اور مجھ سے کہا کہ تم میری بیٹی اور ہمیشہ ہی میری بیٹی رہو گی، اور اس بات سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ملی۔ میں نے اسی وقت ساس کو کہا کہ امی جان میں ابراہیم اور اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا تھا کہ آپ ان دونوں کی فکر مت کیا کریں، میں ہی اپنی دیورانی کا خیال رکھوں گی، اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، وہ میرے لیے بہنوں جیسی ہے، میں اس کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔
میں اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھوں گی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی۔ میں جیسے ہی کھانا اور دودھ لے کر ابراہیم کے کمرے میں گئی تو ابراہیم کے کمرے میں 3 اور ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور ابراہیم ان کے ساتھ مہک کی ہی بات کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں جس لڑکی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا تھا یہی ہے وہ مہک جس سے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، اور آج شکر ہے اللہ کا کہ مجھے مہک مل گئی ہے اور اس کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا کہ مجھے اپنی محبت حاصل ہو گئی ہے۔ ابراہیم کے دوست مہک کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اور وہ تعریف کے قابل بھی تھی کیونکہ مہک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ابراہیم کے دوست جو کہ ڈاکٹرز تھے وہ ابراہیم کو کہہ رہے تھے کہ تم مہک کو لندن لے کر آنا، ہم اس کا وہاں آپریشن کروائیں گے اور پھر مہک کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ یہ بات سن کر تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی ایک بار پھر سے واپس آ جائے گی اور پھر ہم دونوں جٹھانی دیورانی اس گھر میں خوش زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔